Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today I have discussed a topic computers and society. कंप्यूटर्स का हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली बिजनेस सेक्टर में, पर्सनल फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर्स. फर्स्ट, computers benefit the business and personal world by being able to do the following more efficiently. In most sectors, computer हमारे business personal world में बहुत efficiently work कर रहा है. Especially buying and selling products. हम online कोई भी चीज़ को ख़रीदते हैं या बेचते हैं, उसमें computers का बहुत important role है. Communication system में इसके हमारे पास मुख्तलिफ यूजेस हैं. हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर्स किन किन वेज़ में इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे. हमारे इसके पास फर्स्ट है कंप्यूटर्स एट होम. घर में आप पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और उसमें हम मुख्तलिफ अपना बजट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, अपने घर का कोई सा भी काम कर सकते हैं. और इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, एंड कंप्यूटर गेम्स उसके लिए यूज़ हो रहे हैं. सेकंड, कंप्यूटर हमारे पास कंप्यूटर्स इन एजुकेशन एंड बिजनेस इस सेक्टर में यूज़ किए जा रहे हैं. एजुकेशन में आजकल कंप्यूटर बहुत अहम रोल कर रहे हैं. ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बच्चों को कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वहाँ से नॉलेज बढ़ रही है बच्चों की. घर बैठे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर एक अहम किरदार अदा कर रहा है. कंप्यूटर्स बिज़नेस में यूज़ किए जा रहे हैं. बिज़नेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स अहम रोल अदा कर रहे हैं. थर्ड, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं इन हेल्थ केयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग में. हेल्थ केयर मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज़ किए जा रहे हैं, एंड मीडिया में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग फील्ड के लिए, मैनेजिंग फील्ड के लिए. इसके बाद हमने कंप्यूटर्स के यूजेस पढ़ने हैं. ये मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है. कंप्यूटर्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें पता होने चाहिए, स्पेशली कंप्यूटर्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि सोसाइटी में पड़ रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट, हम इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम एडवांटेजेस के तौर पे ले सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे. हमारे माशरे पे कंप्यूटर्स के पॉजिटिव असरात कौन कौन से हैं. कंप्यूटर्स हैज़ मेड अ वाइटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. कंप्यूटर्स के बहुत अच्छे असरात पड़ रहे हैं. लोग कंप्यूटर्स का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी को और आसान बना रहा है. स्पेशली बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर्स घर बैठे आजकल लोग कारोबार कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बाइंग एंड सेलिंग का कारोबार कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर्स उनके लिए अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे वो घर बैठे अपना कारोबार कर रहे हैं और अपनी हालत को और बेहतर बना रहे हैं. इसके बाद स्पेशली पेइंग बिल्स थ्रू ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है. घर बैठे कोई भी आपने बिल पे करना है, आप थ्रू कंप्यूटर कर सकते हैं. इसके बाद एजुकेशन फील्ड, आपने कोई भी लेक्चर लेना है, कोई भी टॉपिक के बारे में आपने समझना है, आप घर बैठे थ्रू कंप्यूटर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. टीचिंग फील्ड के लिए बहुत बेस्ट रोल कर रहा है. कॉलेजेस में यूज़ किए जा रहे हैं कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फील्ड यहाँ देख ले, इंडस्ट्री में, एयरलाइन में, वेदर फोरकास्टिंग में यहाँ कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, एंड मेडिकल एंड बिजनेस फील्ड में भी. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस. कंप्यूटर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हर जगह हैं कंप्यूटर के, हर तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने देखे हैं. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं.
دا یوز آف کمپیوٹر ہیز آلسو کریٹڈ سم پرابلمس ان سوسائٹی. اب وہ کون کون سی پرابلمس سوسائٹی میں آ سکتی ہیں؟ فرسٹ پرابلم ہے ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی ہم کمپیوٹرز کا یوز کر رہے ہیں. اب جن لوگوں کو کمپیوٹرز یوز کرنا نہیں آتا تو وہ اس سے ہمارے معاشرے میں بے روزگاری بڑھنے کا امکان ہے. اب وہ لوگ کیسے کمپیوٹرز کا یوز کریں گے؟ اور جن لوگوں کو تو ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے، ایجوکیشن ان کو ہے، تو وہ تو ایزیلی اپنا امپلائمنٹ کی فیلڈ میں بہت آگے بڑھ جائیں گے. لیکن باقی لوگ جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ ان امپلائمنٹ میں ان کی امپروومنٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بے روزگار رہیں گے. سیکنڈ ہے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ انرجی. ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اینڈ انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے. جن لوگوں کو نہیں اس کے بارے میں پتہ چل رہا، اور آج کل موسٹلی لوگ اس کو بہت ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم، اپنی انرجی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اسپیشلی گھر میں لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں پہ خاص طور پہ بہت برے اثرات آ رہے ہیں. اس کے بعد ہے تھرڈ ہمارے پاس ڈیٹا سیکیورٹی. کمپیوٹر سسٹم بہت امپورٹنٹ یوز میں ہے، لیکن موسٹلی وائرس سسٹم آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹا سیکیورٹی پہ فرق پڑتا ہے. اور پاسورڈس اینڈ جب ہم نے کوئی بیسٹ اسٹرانگ پاسورڈ نہیں لگایا ہوتا تو اس کی وجہ سے ڈیٹا سیکیورٹی پہ اثرات آتے ہیں. ہمارے پاس فورتھ ہے کمپیوٹر کرائم. آج کل کمپیوٹر کرائم بہت بڑا ہے. لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں کریڈٹ کارڈز چوری کیے جا رہے ہیں، ہیک کیے جا رہے ہیں، پیسے چرائے جا رہے ہیں، ان نون طریقے سے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پرائیویسی وائلیشن، اور اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے پرائیویسی کی. کمپیوٹرز میں پرسنل ڈیٹا کو غیر ضروری طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، پکچرز کو، ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ آگے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے پرائیویسی لیک ہو رہی ہے. ہیلتھ رسک بڑا امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ رسک کمپیوٹر کی موسٹلی جب ڈیٹا انکریز کرتا ہے تو ہیلتھ پہ بھی بہت افیکٹ آتا ہے. اسپیشلی جب زیادہ ٹائم ہم لگاتے ہیں کمپیوٹرز پہ تو آئیز، نیک، ایلبوز، رسٹ، ہینڈس، اس کی انجریز ہوتی ہیں اور ان پہ بہت برے اثرات آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے امپیکٹ آن انوائرمنٹ پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اس کا ایک کوشچن بھی آ سکتا ہے، ہاؤ مائٹ کمپیوٹر ہیز نیگیٹو افیکٹ آن امپیکٹ آن انوائرمنٹ. ہماری انوائرمنٹ پہ اس وجہ سے افیکٹ آتا ہے کیونکہ گرین کمپیوٹنگ سسٹم افیکٹ کرتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے گرین کمپیوٹنگ؟ اٹ از اے میتھڈ ٹو ریڈیوس دا الیکٹریسٹی کنزیوم اینڈ انوائرمنٹل ویسٹیج جنریٹڈ بائی یوزنگ اے کمپیوٹر. مطلب یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری الیکٹریسٹی کو کنزیوم کرتا ہے اور ہمارے انوائرمنٹل ویسٹ جنریٹ کرتا ہے، جس سے ہماری انوائرمنٹ پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد یوزز آف کمپیوٹر ایٹ ہوم. اس میں کچھ پوائنٹس تھے، امپیکٹ تو ہیں لیکن کچھ ایگزامپل ہیں. ہمارے گھر میں بجٹ سسٹم مینیج ہو جاتا ہے، کمپیوٹر گیمز کھیل سکتے ہیں، ورکنگ فرام ہوم یہ کر سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے اس سے، اینڈ چیٹنگ پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اس کے بعد یوزز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن یہاں یوز کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ 2 ٹائپس اس میں آتی ہیں، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ اینڈ سیکنڈ ہمارے پاس اس میں آ رہی ہے کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ. اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، آر ڈفرنٹ پروگرامس دیٹ آر سپلائڈ آن CD-ROM. مطلب مختلف پروگراموں کا مجموعہ جو کہ ایک CD-ROM میں سپلائی کر دیا جاتا ہے، اس میں سیو کر دیا جاتا ہے، جو کس فارم میں ہوتا ہے، ٹیکسٹ، گرافکس، ساؤنڈ کی فارم میں. اور ہم اس کو کسی ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اے آڈیو اینڈ ویڈیو لیکچرز کی فارم میں. اس کے بینیفٹس ہیں، یہ آپ پڑھ لیں. سیکنڈ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ
ٹیچنگ پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اسپیشلی جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ اپنے میٹیریل کو، اپنے نالج کو آگے بڑھانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. اینڈ اس میں آن لائن ایجوکیشن، ڈسٹینس لرننگ، آن لائن ایگزامینیشن سسٹم کے لیے یوز کی جاتی ہے. ایگزامینیشن سسٹم آج کل گری کا، جی میٹ کا، سیٹ کا ایگزام دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس ہے یوزز آف کمپیوٹر ان بزنس. بزنس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اسپیشلی ہماری مارکیٹنگ سسٹم میں اس کا یوز ہو رہا ہے. دن بدن ہمارا مارکیٹنگ سسٹم بہت ایڈوانس ہو رہا ہے، جہاں کے کمپیوٹرز بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے اسٹاک ایکسچینج. یہاں کمپیوٹرز بہت کئی دفعہ اسٹاک ایکسچینج میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، بڈس وہ کے اوپر نیچے فلو کیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسٹاک بروکرز کو ایک اسپیشل کمپیوٹر چاہیے جو کہ اپنی اسٹاک ایکسچینج سسٹم کو مینیج کر سکے. اینڈ ہمارے پاس فورتھ ہے یوزز آف کمپیوٹر ان انڈسٹری. انڈسٹری میں بہت اہم رول کرے، ڈیزائننگ سسٹم کے لیے، آٹومیٹک پروڈکشن سسٹم کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں. اینڈ کیونکہ آج کل پرنٹڈ سسٹم کا دور ہے، اب نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آن لائن ہم کمپیوٹر پہ ڈیزائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈریسز کمپیوٹر پہ ان کے بہت اچھے ڈیزائن کرتے ہیں، دین اسی کو پھر وہاں سے ایک فارمیٹ میں لا کے اور ان کی پرنٹڈ آؤٹ ہوتی ہے. سو انڈسٹری بہت ایفیشینٹلی ورک کر رہی ہے تھرو کمپیوٹر. یوزز آف کمپیوٹر ان میڈیکل فیلڈ. میڈیکل ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں پورا ڈیٹا سیو ہوتا ہے پیشنٹس کا، ان کے ریکارڈ سسٹم مینیج کیے جاتے ہیں، ہسٹری کو مینیج کیا جاتا ہے، میڈیکل مانیٹرنگ سسٹم ہوتی ہے، اینڈ لائف سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. ڈائگنوسس آف ڈیزیزز، وجہ معلوم کی جاتی ہے کہ آیا بیماری کیسے آ رہی ہے. ان ساری چیزوں کو یوزز بہت بیسٹ مینٹین کرتا ہے. اینڈ ہمارے پاس ففتھ ہے یوزز آف کمپیوٹر ان ایئر لائن سسٹم. ایئر لائن سسٹم میں ٹکٹس ریکارڈ ان کے مینیج، پائلٹس روم، کنٹرول روم میں فلائٹس کے شیڈیول سسٹم، اینڈ کوئی اگر لیٹ ہو گئے ہیں کسٹمرس کی سیٹس مینیج سسٹم، یہ ساری چیزیں کمپیوٹر سسٹم میں مینیج کیے جا رہے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک بہت ایزی تھا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل، اینڈ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ بہت بیسٹ طریقے سے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.